اصل میں نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایک وہ تو امریکی خواب تھا جو خواب ہو گیا، یا یہ کہ اس کے مقابلے میں بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس آ گئی. اب وہ تو نیو ورلڈ آرڈر کا چانس ختم ہو گیا، کم از کم امریکہ کی حد تک ختم ہو گیا. وہ تو اس کا تناظر یہ تھا نا کہ پہلے کولڈ وار چل رہی تھی، تو پھر روس جب وہ حصے بکھرے ہو گئے روس کے، تو امریکہ اکلوتا رہ گیا. تو انہوں نے کہا جی اب ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا. وہ جو 2 حصوں میں تک وہ ختم ہوگا. لیکن اسی وقت ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی تھی. چائنا تھا، شمالی کوریا تھا، شروع میں انڈیا بھی تھا، ایران تھا. یہ ایک جو ہے نا ایک طرح کے مزاحمتی ممالک تھے. پھر کرتے 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 انڈیا تو امریکہ کی جولی میں چلا گیا، کیمپ میں، اس کیمپ میں چلا گیا. وہ ہماری وجہ سے گیا. ہم نے جب اس کی گردن پکڑ لی کرگل چڑھ کے، تو اب اس نے جانا ہی جانا تھا. کیا کرتا، مرتا کیا کرتا. پیچھے پھر بہرحال ایران کے ساتھ وہ چائنا کے ساتھ روس آ گیا. تو اب یہ ایک نئی جو ہے نا وہ طاقت بن گئی. اور امریکہ نے اس عرصے میں کافی کچھ اپنی توانائی ضائع کی ہے، مختلف جنگیں لڑ کر. اب وہ اس کی وہ والی حیثیت باقی نہیں رہی ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھی. ایسے ہی تو نیو ورلڈ آرڈر والا تو خواب ختم ہو گیا. اب اصل میں اور ہی ورلڈ آرڈر ہے جس جو ہاں جی تو نئی طرح کی سچویشن ہے، اور انہوں نے ان کے اقدام نے بڑا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اصل میں اس کے پیچھے پھر بھی ڈیموکریسی تھی. ہم ڈیموکریسی کو کفر کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح کفر ہے. لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب مشرق میں بھی فرق ہوتا ہے. ابو جہل بھی مشرک تھا، اور موتم بن عدی بھی مشرک تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. اور اس کا کتنا احسان حضور نے مانا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب قیدی بندے پڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر موتم اس وقت زندہ ہوتا اور آ کے ان کی سفارش کرتا تو میں سب کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا. تو تھے دونوں مشرک. اسی طرح سمجھ لیں ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سانس لینے کی اجازت نہ دے. تو ڈیموکریسی کا کفر اس کی نسبت آپ کو کم از کم بولنے تک کی، اسلام کو بھی پروپیگیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، چرچ خرید کر مسجد بنانے کی بھی اجازت دیتے ہیں. ہمارے زیادہ تر جو ہے نا داعیان دین جا کے برطانیہ میں بیٹھ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ادھر مڑ کے دیتے ادھر ہی ہے، لیکن یہ کہ بیٹھے جا کے برطانیہ میں ہوتے ہیں. تو اب جو آ رہے ہیں نا وہ اصل میں خطرہ یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. 1 پارٹی رول کا معاملہ ہے نا، چائنا ماڈل ہے اصل میں. تو وہ تو پھر کوئی یہ اظہار رائے وغیرہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ہماری ریاست کے اندر جو اس وقت یہ ساری کھلبلی مچی ہوئی ہے، ڈس آرڈر کی کیفیت، ڈس آرڈر کی کیفیت اور ایکسٹریم کو جا رہی ہے. تو جب اس کو لپیٹا جائے گا نا تو پھر اس وقت خطرہ ہے کہ وہ آرڈر آ جائے. سارے حقوق ختم، ایمرجنسی. اور اگر اس کے ساتھ خلافت کا تڑکا بھی لگ گیا، لینڈ کروزر والی خلافت آج کل پاپولر ہے، وہی خلافت آئے گی، تو پھر کیا کہنے.